غیبت ہمارے معاشرے کا یعنی ہماری گفتگو کا آپ سمجھیں چاٹ مسالہ ہے غیبت. کسی کی برائی بیان کرنا اس وقت ہماری گفتگو میں اس وقت تک ٹیسٹ نہیں آتا جب تک ہم کسی کی برائی بیان نہ کریں. جب تک کسی کی غیبت نہ کریں ہماری مجلس مکمل نہیں ہوتی. غیبت کرنا بالکل اسی طرح حرام ہے جس طرح خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے. خنزیر کے گوشت کے بارے میں قرآن کی آیات اتنی سخت نہیں ہے جتنی سخت آیات قرآن کی غیبت کے بارے میں. قرآن کریم میں آتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، اللہ فرماتے تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا. کسی کی غیبت کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، یہ ایسا ہے گویا آپ کا بھائی مرا ہوا ہو اور آپ چھری چاقو اور وہ لے کر اس کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہوں، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہوں. یہ اسی قرآن میں حرام ہے. کہ اب ہمارے ہاں یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ تو مردوں میں بھی ہے عورتوں میں بھی. عورتوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہے، جو غیبت کا مرض ہے نا. عورت جہاں بیٹھے گی، بہو بیٹھے گی تو ساس کی برائی بیان کرنا شروع کرے گی، ساس بیٹھے گی تو بہو کی برائی بیان کرنا شروع کرے گی. بہو کا کھانا اس وقت تک ہضم نہیں ہوتا جب تک ساس کی برائی نہ کرے، اور ساس کو اس وقت تک رات کو نیند نہیں آتی جب تک وہ بہو کی برائی بیان نہ کرے. تو دعویٰ ہمارا ہے ہم سب مسلمان ہیں. اللہ قیامت کے دن ساس سے بھی پوچھے گا، اللہ قیامت کے دن بہو سے بھی پوچھے گا. ساس بہو کے رشتے سیکھنے کے لیے ڈرامے نہ دیکھا کریں، ساس بہو کے رشتے کے لیے قرآن حدیث کو پڑھیں. ڈرامے ہمیں نہیں سکھائیں گے کہ ساس بہو کا رشتہ کیسے ہوتا ہے، قرآن حدیث ہمیں سکھائے گا کہ ساس بہو کا رشتہ کیسا ہوتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی شادی کی تھی، آپ نے بھی نکاح کیے تھے، آپ کی بھی ساس تھی، آپ بھی کسی کے داماد تھے، آپ سسر بھی تھے، آپ کی بیٹیاں بھی تھی، آپ نے بیٹیوں کی شادیاں بھی کروائیں. حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، حضرت خدیجہ بھی ساس تھیں. یہ ساری جو حضور کی بیٹیاں یہ حضرت خدیجہ کی بیٹیاں ہیں. حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ، یہ سب حضرت خدیجہ کی بیٹیاں ہیں. تو حضرت خدیجہ بھی ساس تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک سسر تھے، آپ ایک شوہر بھی تھے، آپ ایک بیٹے بھی تھے، آپ ایک گھر کا ایک فرد کے طور پر بھی آپ کی ایک حیثیت تھی. تو جب قرآن کو اپلائی کرنا ہے نا عمل میں، پریکٹیکل لائف میں، تو پھر اس میں آپ کے پاس کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. اسلام دین ہے، دین کا مطلب سسٹم ہے. سسٹم کا مطلب یہ کہ کوئی بھی آپ کی زندگی کا پارٹ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کہیں یہ میرا پرسنل میٹر ہے. کوئی میٹر آپ کا پرسنل میٹر نہیں. اسلام ہر چیز میں انوالومنٹ رکھتا ہے، حتیٰ کہ آپ کی تنہائی جہاں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا. اسلام حدیث قرآن کریم میں آتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے. اللہ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے. وما تخفی الصدور، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے ارادوں کو جانتا ہے. جو آپ کے پرسنل چھپے ہوئے ارادے جس کا دنیا میں کسی کو نہیں پتا، اللہ قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ دل میں تم کیا پلان کرتے رہے تھے، دل میں تم کیا سوچتے رہے تھے. ایک تو ہوتا ہے نا کسی غیر اختیاری طور پہ وسوسہ چیزیں آتی ہیں، اس پہ تو شریعت میں کوئی پکڑ نہیں ہے، جو انسان کے اختیار میں نہیں. ایک ہوتا ہے اختیاری طور پر انسان خود گناہ کے لیے پلان کر رہا ہے، کوئی غلط کام کرنے کے لیے پلاننگ کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، منصوبہ بندی کر رہا ہے، لوگوں سے مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ بھی جج کرے گا، یہ بھی پرسنل میٹر نہیں ہے. تو اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب اب میری زندگی کا ہر لمحہ میں اس میں اسلام کا پابند ہوں، میں اللہ کا بھی پابند ہوں، اللہ کے رسول کا بھی پابند ہوں. تو میں پابند کب بنوں گا؟ پابند اس وقت بنوں گا جب پتہ تو ہو نا. بھائی ایک شوہر ہے، اس کو ایسا شوہر ہونا پڑے گا، بننا پڑے گا جیسے شوہر اللہ کے رسول تھے. تو انسان ایک مسلمان حضور کی طرح کا شوہر کب بنے گا؟ جب اس کو پہلے یہ پتا ہو کہ حضور کیسے شوہر تھے. ہمیں ایسا بیٹا بننا پڑے گا جیسے بیٹے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بن کے دکھایا.
تو ہم کب اس طرح کے بیٹے بنیں گے؟ جب ہمیں یہ پتہ چلے کہ حضور نے جب بیٹا ہونے کا حق ہے وہ کیسے ادا کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے چچا زاد، کسی کے ماموں زاد، کسی کے خالہ زاد، کسی کے کزن تھے نا، آپ کے بھی سارے وہ رشتے تھے جو ہمارے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے چچا کے ساتھ، چچی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، ماموں کے ساتھ آپ کے رشتے کیسے تھے، آپ کیسے نبھاتے تھے؟ یہ ہم اس وقت عمل کریں گے جب ہمیں پتہ ہوگا کہ آپ نے یہ سارے کیسے نبھائیں۔ ہمیں ان میں سے کچھ نہیں پتا۔ آج کی نشست کا اگر یہ فائدہ ہو جائے نا ہمیں، کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے کہ ہمیں دین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، اگر یہ احساس دل میں پیدا ہو جائے، میں سمجھتا ہوں ہماری یہ نشست کامیاب ہو۔ اس لیے کہ جب احساس پیدا ہوگا اللہ سیکھنے کی توفیق بھی عطا کرے گا۔ لیکن جب انسان کو یہ احساس ہو کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، علماء نے لکھا ہے، بلکہ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کو کسی مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں آتا۔ ایک وہ شخص ہے جو نہیں جانتا، وہ شخص جو نہیں جانتا، لیکن یہ بات اس کو معلوم ہے کہ میں لا علم ہوں، میں جاہل ہوں، مجھے نہیں آتا۔ ایک وہ جاہل ہوتا ہے جس کو کچھ آتا بھی نہیں اور وہ یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ تو یہ جو دوسری قسم ہے نا کہ وہ جانتا بھی نہیں اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں، اس کو کبھی سیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو آج سے یہ ارادہ، یہ عزم کر کے ہم اٹھیں کہ بھائی قرآن کو ہم نے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور عمل کو ہم نے نماز روزے کی حد تک محدود نہیں رکھنا، اپنے کاروبار کو قرآن کے مطابق کرنا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر۔ اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے۔ خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے۔